آیت نمبر 124۔ اب اس سے آگے جو مضامین آ رہے ہیں ان آیات میں، اس میں ایک چیز سمجھنے کی ہے کہ اس حصے میں اب یہ ہم سورہ البقرہ کا نصف سے آگے آ گئے، تو اس حصے میں 4 مضامین ایک دوسرے کے ساتھ لڑیوں کی طرح پروئے ہوئے ہیں، جیسے لڑیاں جو ہے کو لے کر بٹ کر رسی بنائی جاتی ہے نا، بالکل ان میں سے دیکھیں 4 لڑیاں ہیں، خاص طور سے 4 مضامین ہیں۔ 2 جو ہیں وہ شریعت کی ہیں، جن میں سے ایک عبادات ہے اور دوسرے احکام ہیں کہ یہ واجب ہے، یہ کرنا ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اور خاص طور پہ شوہر اور بیوی کے تعلق کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے، کیونکہ یہ انسانی معاشرے کی بنیاد ہے۔ تو اس صورت میں آپ دیکھیں گے کہ آئلی قوانین کے ضمن میں تفصیلی احکام آئیں گے، جبکہ جو دوسری 2 لڑیاں ہیں وہ جہاد بالمال اور جہاد بالنفس کی ہیں۔ اب ان 4 مضامین یا 4 لڑیوں کو ایک مثال سے سمجھ لیں۔ فرض کیجیے کہ ایک سرخ، ایک نیلی، سبز، پیلی، 4 رنگ ہیں۔ اب ان 4 لڑیوں کو اگر ہم ایک رسی بنا لیں تو پھر جب ان کو دیکھیں تو وہ کٹے کٹے سے ہر رنگ نظر آئے گا، کہ پہلے سرخ نظر آئے گا، پھر نیلا، پیلا، سبز نظر آئے گا۔ لیکن اگر رسی کے بل کھول دیں تو ہر لڑی مسلسل نظر آئے گی۔ چنانچہ سورہ البقرہ کے نصف آخر میں عبادات، احکام شریعت، جہاد بالمال اور جہاد بالنفس کے 4 مضامین 4 لڑیوں کی مانند آپس میں گتھے ہوئے ہیں، بٹے ہوئے ہیں۔ یہ 4 لڑیاں تانے بانے کی طرح بنی ہوئی ہیں، لیکن اس بنتی میں بہت خوبصورت بڑے بڑے پھول بھی موجود ہیں۔ یہ پھول قرآن مجید کی عظیم ترین اور طویل آیات ہیں، جن کی نمایاں مثال جو ہے آیت الکرسی ہے۔ پھر ان آیات میں، ان عظیم آیات میں سے ایک آیت یہاں 20ویں رکوع کے آغاز میں آ رہی ہے، جسے ڈاکٹر اسرار احمد آیت الآیات کا عنوان دیتے ہیں، اس لیے کہ قرآن مجید کی کسی بھی دوسری آیت میں اس قدر فینومینا آف نیچر کو یکجا نہیں کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کے تمام مظاہر فطرت اس میں یکجا نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام مظاہر کو، فطرت کی نشانیوں کو اپنی آیات قرار دیتا ہے۔ آسمان اور زمین کی تخلیق، رات اور دن کا الٹ پھیر، آسمان کے ستارے، زمین کی نباتات، یہ سب آیات ہیں، نشانیاں ہیں اللہ کی، جن کا ذکر قرآن مجید میں مختلف مقامات پر کیا گیا ہے۔ لیکن یہاں بہت سے نظاروں کو، مظاہر کو جس طرح ایک آیت میں سمویا گیا ہے نا، یہ حکمت قرآنی کا ایک بہت بڑا پھول ہے جو ان 4 لڑیوں کی بنتی میں پایا جاتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، یقیناً آسمان اور زمین کی تخلیق میں اور رات اور دن کے الٹ پھیر میں، والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، اور ان کشتیوں میں جو سمندر میں لوگوں کے لیے نفع بخش سامان لے کر چلتی ہیں، وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور اس پانی میں جو اللہ نے آسمان سے اتارا ہے، وأحیا بہ الارض بعد موتہا، پھر اس سے زندگی بخشی، اس پانی میں کہ جو اللہ نے آسمان سے اتارا، پھر اس سے اس زمین کو زندہ بخشی جو مردہ تھی، یعنی اس کے مردہ ہونے کے بعد وہ بالکل بنجر بے جان پڑی ہوئی تھی، مردہ پڑی ہوئی تھی، بارش ہوئی تو اس میں جان آ گئی۔ وبث فیہا من کل دابۃ، اور ہر قسم کے حیوانات اس کے اندر پھیلا دیے، وتصریف الریاح، اور ہواؤں کی گردش میں دیکھیں کہ ان کے مختلف پہلو ہیں، مختلف انداز ہیں، کبھی وہ مشرق سے آ رہی ہیں، کبھی مغرب سے آ رہی ہیں، کبھی شمالاً جنوباً چل رہی ہیں۔ تو اس گردش میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بڑی بڑی حکمتیں کار فرما ہیں۔ والسحاب المسخر بین السماء والارض، اور ان بادلوں میں جو معلق کر دیے گئے ہیں آسمان اور زمین کے درمیان،
لآیات لقوم یعقلون، یقیناً نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیں۔ واٹر سائیکل کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں۔ تو ان تمام قدرت کے مظاہر کو دیکھیں اور ان کے خالق، آیت کا مقصد کیا ہے کہ ان کے خالق کو، ان کے مدبر کو پہچانیں، اللہ تعالیٰ کی ان افقی آیات پر غور و فکر کریں، ان کے خالق کو پھر جو پہچاننے کا جو عملی نتیجہ نکلنا چاہیے تھا، نظر آتی ہے نا، ہر دم ہمیں نظر آتی ہیں۔ دن رات ہم بدلتے دیکھ رہے ہیں، آسمان کو دیکھتے ہیں، زمین کو دیکھتے ہیں، باغیچے میں ایک ہی پانی، ایک ہی مٹی، مختلف پھل، مختلف پودے، ہواؤں کی گردشوں کو دیکھتے ہیں، موسموں کو بدلتے دیکھتے ہیں، بے جان مردہ زمین کو جاندار ہوتے، ہرا بھرا ہوتے دیکھتے ہیں، پھر وہ سوکھ جاتے ہیں۔ یہ سب مناظر ہماری آنکھوں کے سامنے چلتے ہیں، لیکن ان کو دیکھنے کا یا ان میں غور و فکر کا جو عملی نتیجہ نکلنا چاہیے تھا، عام طور پر لوگ وہاں پہنچ نہیں پاتے۔ اگلی آیت میں پھر اسی کا تذکرہ ہے۔ تو نتیجہ تو یہ نکلنا چاہیے تھا کہ پھر اللہ ہی اللہ ہمارا محبوب ہوتا، اسی کا شکر، عبادت بھی اسی کی ہوتی، فرمانبرداری بھی اسی کی ہو، اطاعت بھی اسی کی ہو۔ سورج کو جب اس کا اپنا ہی کچھ نہیں، اللہ نے اسے بنایا ہے، حرارت اسے اللہ نے عطا کی ہے، چاند میں اپنا کچھ نہیں، ہوائیں چلانے والا اللہ ہے، تو کسی بھی دوسری چیز کے لیے کیا شکر؟ نہیں، کوئی کسی دوسری ہستی کے لیے عبادت نہیں، کوئی تعظیم نہیں، کوئی سجدہ نہیں سوائے اللہ کے۔ تو ہونا کیا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہی مطلوب و مقصود بن جائے ہمارا، اللہ کی رضا ہی ہماری مطلوب و مقصود ہو، وہی ہمارا محبوب ہو۔ لا محبوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ جن لوگوں کو یہاں تک رسائی نہیں ہوتی نا، وہ کسی بھی دوسری چیز کو اپنا محبوب و مطلوب بنا کر اس کی عبادت پرستش شروع کر دیتے ہیں، عبادت کی۔ تو جو اللہ کے بنائے ہوئے رستے پر یا اللہ کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عقل سے کام نہیں لیتا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لآیات لقوم یعقلون، یہ نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اپنے نفس کو ہی معبود بنا لیتے ہیں، اپنے خواہشات نفس کی پیروی میں لگ جاتے ہیں۔ کوئی اپنی قوم کو بنا لیتا ہے، کوئی قوم کی برتری اور سربلندی کے لیے جانیں دے دیتے ہیں۔ تو پھر ہر کسی نے اپنے اپنے پر بت تراش لی اور اپنی اپنی عبادتوں کا راگ الاپنے لگے۔ ہونا کیا چاہیے تھا؟ ہماری زندگیوں کا مقصد کیا ہے؟ لا محبوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، اللہ ہی اللہ ہونا چاہیے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر کچھ اور چیزوں کو اس کا مد مقابل بنا لیتے ہیں۔ تحبونہم کحب اللہ، اور وہ ان سے ایسی محبت کرنے لگتے ہیں جیسی اللہ سے کرنی چاہیے۔ یعنی دیکھیے، ہر باشعور انسان کسی نہ کسی چیز کو اپنا آئیڈیل جو ہے نا وہ بناتا ہے، اور پھر اس سے بھرپور محبت کرتا ہے، اس کے لیے جیتا ہے، اس کے لیے مرتا ہے، قربانیاں دیتا ہے۔ تو کوئی قوم کے لیے، کوئی وطن کے لیے، کوئی ذات کے لیے قربانی کرتا ہے۔ لیکن بندہ مومن یہ سارے کام اللہ کے لیے کرتا ہے۔ میں نے کہا نا، وہ اپنا مطلوب و مقصود اور محبوب صرف اللہ کو بناتا ہے، وہ اللہ کے لیے جیتا ہے، اللہ کے لیے مرتا ہے۔ سورہ الانعام میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ اس کے برعکس ایک عام انسان کا معاملہ کیا ہے کہ انسان اپنے ذہن سے اپنا معبود تراشتا رہتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، اس کے لیے قربانیاں دیتا ہے۔ یہ مضمون انشاءاللہ آگے چل کر سورہ الحج میں بھی آئے گا، اس کے آخری رکوع میں زیادہ وضاحت کے ساتھ آئے گا۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو لوگ واقعتاً صاحب ایمان ہوتے ہیں ان کی شدید ترین محبت اللہ کے ساتھ ہوتی ہے۔ یہ گویا کوئی چیز اگر اللہ سے بڑھ کر محبوب ہو گئی تو وہ تمہاری معبود ہے۔ تم نے اللہ کو چھوڑ کر اس کو اپنا معبود بنا لیا، چاہے وہ دولت ہے یا کوئی بھی دوسری چیز
چاہے وہ اولاد ہے، چاہے وہ کوئی مقام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلاک اور برباد ہو جائے درہم و دینار کا بندہ، نام خواہ عبد الرحمن ہو، عبداللہ ہو، حقیقت میں وہ عبد الدینار ہے، اس لیے کہ وہ یہ خواہش رکھتا ہے کہ دینار آنا چاہیے، خواہ حرام سے آئے کہ حلال سے آئے۔ ذریعہ جو ہے نا، وہ ذرائع معاش جو ہے، ذریعہ معاش اس کا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اور اگر یہ ظالم لوگ اس وقت کو دیکھ لیں جب یہ دیکھیں گے عذاب کو، تو ان پر یہ بات واضح ہو جائے کہ قوت تو ساری کی ساری اللہ کے پاس ہے۔ یعنی یہاں ظلم شرک کے معنی میں آیا، اور ظالم سے مراد مشرک ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ یعنی اس وقت آنکھ کھلے گی تو کیا فائدہ ہوگا؟ اب اگر آنکھ کھل جائے تو ہی ہمیں فائدہ ہوگا، کہ ایک دن تو حقیقت میں سامنے آنا ہی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہمارا مالک ہے، خالق ہے، رب ہے، اسی نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہم اسی کی بخشی ہوئی عنایتیں جو ہیں ہم پر دن رات رحمتیں اس کی برس رہی ہیں، تو عبادت کے لائق اسی کی ذات ہے، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں کوئی اس کا شریک نہیں۔